موضوع الدرس في عظمت كتاب الله وأسماء الله الحسنى أواخر سورة الحشر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورۃ الحشر میں الحمدللہ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان خلائے بنی نذیر وقوع ہوا، ان کو مدینے سے نکالا گیا اور شام کی طرف چلے گئے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اموال فے کا ذکر کیا. اموال غنیمت وہ ہوتے ہیں جو جنگ لڑنے کے بعد مال حاصل، اس کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تصرف فرمائیں گے آپ کے بعد جو بھی خلیفہ ہوگا، اور 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیے جائیں گے. اور اموال فے وہ ہوتے ہیں جو بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے حاصل ہو جائیں. جیسے کہ بنو نذیر ہیں، محاصرہ ہوا لیکن کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ اترے جلا وطن ہوئے، تو ان کا جو مال ملا وہ مال فے ہے. مال فے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ خالص اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے، آپ جس کو چاہیں عطا فرمائیں. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک کی خدمت میں اپنے احکام سے یہ روشن فرمایا کہ بھی اس کے زیادہ مستحق کون ہیں؟ للفقراء المہاجرین، وہ مہاجرین جن کو اپنے وطن سے نکالا گیا، اور وہ انصار جنہوں نے ان کو سینے سے لگایا، سب سے زیادہ مستحق اور محتاج اور اس مال کے حقدار جو ہیں وہ ہیں. کیونکہ مہاجرین نے گھر چھوڑ دیا اور انصار نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا. اس کے بعد یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ابن السبیل ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ خرچ فرماتے تھے. اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے انصار کی صفات میں یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ آپ کے صحابہ ایسے ہیں کہ ان کو خود بھی اگر حاجت ہو لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی گھر میں خود بھوک ہے لیکن مہمان کا خیال رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو مفلحون اور فائزون اور کامیاب لوگوں میں بنایا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ ارشاد فرمائی تھی کہ اے ایمان والو،
تقوی اختیار کرو اور آنے والے کل کے لیے تیاری کرو کہ کیا تیار کیا ہے۔ پھر دوبارہ تاکید کی کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جانتے ہیں۔ ولا تکونوا، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کا ذکر کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی پھر ان کو اپنا نفس بھی بھلا دیا، اب وہ اپنے لیے بھی کوئی بھلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، فاسق ہیں، حدود سے نکلنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا کہ ایک اصحاب جنت ہیں اور ایک اصحاب نار ہیں۔ ایمان والے جو ہیں وہ اصحاب جنت ہیں اور کافر جو ہیں وہ اصحاب نار ہیں، تو یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے جو ہیں وہی کامران اور کامیاب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کہ لو انزلنا هذا القرآن، اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ اتارتے اور اس میں عقل و شعور پیدا کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے قرآن کی عظمت کے آگے جھک جاتے اور اللہ کے عظمت کے خوف سے ریزہ ہو جاتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت کو چاہیے کہ وہ قرآن کی عظمت کا خیال رکھیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں اونچا کر دیتے ہیں، اور اعراض کرنے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، اور خود قرآن پاک میں بھی موجود ہے یہد اللہ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پا گئے اور بہت گمراہ ہو گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں سب برحق ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ اللہ نے ان کتابوں کو پیغمبروں پہ اتارا لیکن حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ یہ واحد کتاب اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ اٹھا لیا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کی حفاظت کا منظر آج بھی موجود ہے کہ 1450 سال ہونے کو آئے ہیں لیکن اللہ کے قرآن کا کوئی حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے قرآن کی کوئی زبر زیر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور قیامت تک اب حضور کی نبوت ہے، نہ اور شریعت ہوگی نہ اور کتاب ہوگی، تو اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ اور قرآن کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب قرآن پڑھے کوشش کرے کہ باوضو ہو، آدمی جب قرآن پڑھے کوشش کرے کہ قبلہ رو ہو، آدمی جب قرآن پڑھے تو کوشش کرے کہ قرآن سامنے کسی اونچی چیز پہ رکھا ہو، اور آدمی جب قرآن پڑھے تو قرآن میں ڈوب جائے، قرآن کے اندر اپنے فکر کو، اپنے عقل کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو لگا دے اور تدبر کے ساتھ ایک ایک آیت کو پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے جو ذخائر ہیں، قرآن کے اندر جو اسرار ہیں، وہ پھر کھلتے ہیں انسانوں پر۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جو آدمی گناہوں سے بچ جائے گا وہ قرآن میں جب غور کرے گا اور قرآن کو پڑھے گا اللہ اس کے سینوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے انشراح صدر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ مثال دی ہے کہ اگر ہم پہاڑ پہ اتارتے، کیوں مثال دی؟ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ مثالیں ہم اس لیے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں، غور کریں، بات کو سمجھیں۔ مثال میں سمجھنا جو ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت جو ہے یاد رکھو اللہ کا قرآن ہے، لیکن مستدلات شرعیہ جو ہے یاد رکھیں وہ 4 ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت ہے اور قیاس ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بعض اصولی بیان آ جاتے ہیں اور ان کی تفصیل جو ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی زبان سے آتی ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ نماز قائم کرو، لیکن بھی اب فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں،
مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں، اور جب ہم نے کھڑا ہونا ہے تو کیسے کھڑا ہونا ہے، ہاتھ کہاں اٹھانے ہیں، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھنا ہے، یہ ساری تعلیم جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے اپنی امت کو۔ اور اسی طرح پھر دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ کا کسی مسئلے پہ اجماع ہو جائے تو اس کا مقام بھی وہی ہوتا ہے جو سنت رسول اللہ کا اجماع۔ اب دیکھیں جیسے کہ 20 رکعت تراویح رمضان المبارک میں ہے، اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 رات پڑھنا ثابت ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ایک قاری کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھیں۔ حضرت ابی بن کعب کو امام بنایا جو اقرا تھے صحابہ میں، اور 20 رکعتیں تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ اب حضرت عمر بھی خلیفہ تھے، خلیفہ راشد تھے، ان کا طریقہ جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے، لیکن اجماع صحابہ بھی ہو گیا کہ کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، تو پھر وہ اجماع صحابہ ہو گیا۔ تو اسی لیے جیسے کہ جمعہ کے دن کی دوسری اذان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی، لیکن اس زمانے میں جتنے صحابہ تھے اجماع ہو گیا، کسی کا انکار ہی نہ رہا۔ تو جب اجماع ہو جائے اس کا درجہ بھی وہی ہوتا ہے جو سنت محمد مصطفیٰ کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ قیاس سے ثابت ہوتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر احرام والے بندے نے اگر کوئی ہرن شکار کر دیا ہے تو اب کیا کرو، تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کی مثل کی قیمت معین کرو، تو لہذا قیاس کیا گیا کہ بھی ہرن اور بکری تقریباً برابر ہوتی ہے۔ جیسے قرآن حدیث میں آ گیا کہ گائے حلال ہے لیکن بھینس کا ذکر نہیں آیا، تو پھر ان احکام کو سامنے رکھ کر حکم جاری ہوا کہ بھینس جو ہے وہ بھی حلال ہے۔ تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان کا اصل کیا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع صحابہ اور قیاس۔ اور یہ بھی دماغ میں رکھ لیں اللہ کا قرآن تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا جب تک تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ نہیں آؤ گے، اور حضور کے فرامین میں جو مسائل کا استنباط ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک کہ تم فقہا کے دروازے پہ نہیں آؤ گے۔ اس لیے محدثین کا کام ہے حدیثوں کو جمع کریں، اور فقہا کا کام ہے کہ ان کے اندر سے مسائل کا استنباط کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عظمت قرآن کے بعد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ یاد رکھو یہ اللہ کے نام ہیں، صحیح حدیثوں میں تو اللہ کے 99 نام ہیں جو بالکل سیاہ کی حدیث ہے کہ ان للہ 99 اسما، اللہ کے لیے 99 نام ہے، من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کو محفوظ کر لیا، یہ نہیں کہ زبانی یاد کر لو، مانا ان کے اندر جو احکام ہیں اس کے اندر جو عظمتیں ہیں اپنے عقیدے کو عمل کو اس کے مطابق کریں پھر جنت ملے گی۔ اور اسی لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی حکم دیا ہے کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، کہ اللہ کے بڑے شان والے نام ہیں، تم نے پکارنا ہے تو اس کے ناموں سے اللہ کو پکارو۔ تو جب بھی دعا کرنی ہو اللہ کے نام ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، تو جب اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارو گے تو دعا جو ہے وہ جلد منظور ہوتی ہے۔
اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے اسماء میں ایک اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کہتے ہیں الذی اذا دعی بہ اجابا، کہ جب بندہ اس کے ساتھ دعا مانگے تو دعا فوراً منظور ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے نام میں اسم اعظم کو چھپا دیا ہے، تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی ہے اور یہ اواخر سورۃ الحشر ہیں، ان آیات میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اب ہم اگر اسم اعظم تک نہ پہنچیں تو یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ ان آیات میں ہے، تو ان آیات کو پڑھ کے دعا کریں۔ اسی لیے امام ترمذی نے حدیث مبارک نقل کی ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ جو سورۃ الحشر کی 3 آیتیں جو ہیں اس طرح پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو آخر تک، فرمایا اگر یہ بندہ 3 دفعہ صبح کو پڑھے گا 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور شام کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور اگر اسی دن فوت ہو جائے گا تو مرتبہ شہادت پہ پہنچ جائے گا۔ تو اتنی عظمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام۔ اور یاد رکھو کہ ایک اسم ذات ہے اور باقی اسماء صفات ہیں۔ اسم ذات کیا ہے؟ اللہ، یہ اسم ذات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، عرب میں ہوں، عجم میں ہوں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں، ان سب کا یہ متفق کا فیصلہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اسی اسم اعظم سے ملا ہے، اللہ۔ اسی لیے وہ حضرات جو ہیں اپنی مریدین کی تربیت کے لیے بعض علماء ذکر جہر کرواتے ہیں، بعض علماء ذکر خفی کراتے ہیں، بعض علماء مراقبے کی شکل میں تعلیم دیتے ہیں، اور بعض علماء ذکر قلبی پہ توجہ فرماتے ہیں، اور بعض اولیاء کہتے ہیں تیرے ہر سانس میں اللہ کا نام آنا چاہیے، کہ جتنے دفعہ آدمی سانس لے رہا ہے تو گویا لفظ اللہ ہی نکلے۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں جو بھی، اور اس میں حقیقت ہے کہ جو بھی ملے گا وہ اللہ ہی سے ملے گا نا، اللہ ہی کی ذات ہے نا دینے والی۔ وہ کہتے ہیں یہ اس اسم اعظم کی برکت ہے، اسم ذات کی برکت ہے کہ آدمی اگر اس پہ مداوم ہو جائے اور صحیح معنوں میں ذاکر بن جائے، جیسے حضور نے فرمایا کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، لوگ سمجھیں یہ دیوانہ ہے کہ ہر وقت ذکر میں لگا ہوا ہے۔ اور پھر ذکر کرنے کا معنی یہ بھی یاد رکھو کہ ان قلب لاہن نہ ہو، یعنی اگر دل غافل ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ دعا مانگ رہے ہو، دعا میں دل نہیں لگ رہا ہے تو بند کر دیں۔ جب دعا ہو یا اللہ کا ذکر ہو تو قلباً وقالباً، یعنی اتنا اس میں متوجہ ہو کسی دوسری چیز کا خیال ہی نہ جائے۔ اس کی ایک تاریخی مثال ہے، اللہ عالم سچی ہے غلط ہے، تاریخ کا اعتبار تو کوئی ہوتا نہیں، یہ تو اس لیے نقل کر دیا جاتا ہے کہ کوئی فائدہ ہو جائے کسی کو۔ کہتے ہیں کہ وہ جو مجنون مشہور تھا نا قیس، وہ ایک دفعہ یہ طائف کے علاقے کے تھا نا، لیلا مجنون جو ہے یہ طائف کے قریب ان کی جگہ تھی، تو وہ بیٹھا تھا صحرا پہ، بیٹھا تھا اکیلا، اور جناب انگلی سے لیلا کا نام لکھ رہا تھا، لیلا لیلا لیلا، اور شور کر رہا تھا۔ پھر میرے جیسے چند مولوی جو تھے مسافر تھے وہ آئے، نماز کا وقت ہوا، انہوں نے اذان کہی۔ اذان کہنے کے بعد ان میں سے ایک جلدی جلدی کیا، انہوں نے کہا جی پاگل آدمی ہے،
اذان بھی سن رہا ہے پھر بھی لیلا 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 لگا رکھا ہے. وہ خیر غصے میں مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا خدا کے بندے کچھ ہوش کرو، ہم نے اذان دی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور آپ بیٹھی ہیں بس لیلا اور لیلا اور لیلا کر رہے ہیں، کچھ دیر تو چلو شرم کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو. کوئی مجنون ہو، پاگل ہو؟ اس نے دیکھا، اس نے کہا مولوی صاحب میں تو خیر مجنون ہوں لیکن تم میرے بھی باپ ہو، پاگل ہو. نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا میں ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوں، اس کا نام لیلا ہے، میں اپنی محبوب کو یاد کر رہا ہوں، مجھے اذان کی آواز ہی نہیں آئی، مجھے پتہ نہیں لگا تم لوگوں نے اذان دی ہے یا نہیں دی. ایک عورت کے عشق میں اتنا محو ہوں کہ تمہاری آواز نہیں سنی. اگر تیرے دل میں اللہ کا عشق ہوتا تو تم میری آواز کیسے سن لی تم نے؟ تو مجنون میں ہوں کہ تم ہو پاگل؟ جاؤ تمہاری نمازیں دیکھ لی ہیں میں نے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. یہ ایئر کنڈیشن میں نمازیں پڑھنا تو بڑا آسان ہے نا جی. ایئر کنڈیشن مساجد میں اذانیں دینا تو بڑا آسان ہے نا جی. اذان تو وہ ہے نا کہ لاہور میں مجاہد کھڑے تھے، اذان کہہ رہے تھے، قادیانیت کے خلاف جب تحریک چل رہی تھی، اللہ اکبر، گولی آئی، مؤذن گر گیا، دوسرا چڑھ گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، 7 مجاہد گولیاں کھا گئے، اذان پوری کی. یہ اذان ہوتی ہے. ہماری کیا اذان ہے کہ اللہ اکبر، اور خیال ہے کہ سیٹ ہماری پتہ نہیں پرسوں رات کی ہے یا 10 بجے رات ہے یا 10 بجے دن ہے، اور یہاں سے ہم کس وقت نکلیں گے اور کیا کیا سامان لے لیا، کیا رہ گیا، نماز پڑھ رہے ہیں. یہ یعنی آپ حیران ہوں گے، لمبی چوٹ اللہ کے حرم میں جڑی. پرسوں کی بات ہے، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ ایک پاکستانی بزرگ کھڑے تھے. نماز ہو رہی ہے اور اس کا موبائل جو ہے جناب وہ میوزک بج رہا ہے. آخر اس نے اپنا موبائل نکالا، اس کو اچھی طرح پڑھا، پھر اس کے نمبر پنچ کیے، پتہ نہیں بند کرنے کی کوشش کی ہے کیا کیا، جیب میں ڈالا، ابھی ہاتھ باندھے، پھر آ گیا میوزک. اس نے پھر نکالا، پھر آرام سے غور کر کے دیکھا، پھر اس کے نمبر شمبر ٹھیک کیے، ادھر کیا ادھر کیا ادھر کیا، پھر جیب میں ڈالا جناب، ہاتھ باندھے، اور پھر گھنٹی آ گئی. اس نے پھر نکالا اور کان سے لگا کے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، بعد میں بات کر لینا. اللہ اکبر. یہ میں ساتھ کھڑا. اچھا یہ تو میں نے سلام پھیرا، وہ سلام پھیر دیتا تو کام بن جاتا غریب کا. اس نے سلام بھی نہیں پھیرا، نماز پڑھتا رہا. جب سلام آنے کا حاجی صاحب نماز دوبارہ پڑھیں، تمہاری نماز تو گئی. یعنی اللہ کا فرض اور فرائض حرم سے محروم ہو گیا ہے. ایک فرض نماز 27 لاکھ کے برابر ہے. کیا وہ پہلے نہیں بند کر سکتا تھا کہ اپنے موبائل کو آف کر دیتا، سائلنٹ پہ لگا دیتا، اس کو سامت پہ لگا دیتا تاکہ گھنٹی نہ آتی، آواز نہ آتی، نہ نماز سے. اچھا پھر نماز میں باقاعدہ بات کرے، اچھا میں نماز پڑھ رہا ہوں، بعد میں بات کر لینا. یعنی 1400 سال گزر گئے، حضور کی امت نماز پڑھنا بھی نہیں سیکھی ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا منظور ہر حال میں ہوتی ہے. یاد رکھو دعا ہماری کبھی خالی نہیں جاتی. جو مانگا مل گیا، یا وہ چیز تو نہیں ملی، اللہ نے کوئی اور مصیبت ٹال دی، یا پھر اللہ نے محفوظ کر دیا کہ اس کا بدلہ جو ہے ہمیں قیامت میں ملے گا. دعا تو خالی نہیں جاتی. لیکن بعض اسماء ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ دعا مانگی جائے تو فوراً قبول ہوتی. ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا مانگ رہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب حضور نے سنا فرمایا اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجابا. آپ نے فرمایا اس بندے نے اس میں اعظم سے دعا مانگی ہے، جو مانگے گا قبول ہوگی.
اسی طرح حضور پاک نے سنا ایک صحابی دعا مانگ رہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے فرمایا تم نے بھی ایسے نام سے دعا مانگی ہے کہ دعا جو بھی کرو گے قبول ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے اسم اعظم کو چھپا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو ہے وہ ان آیات مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اکثر علماء اور اکثر اولیاء یہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم جو ہے وہ اللہ، یہی اسم اعظم۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ دنیا میں بڑے بڑے کافر پیدا ہوئے ہیں، لیکن کوئی آدمی اپنے جھوٹے خدا کا نام اللہ نہیں رکھ سکا۔ بدن رکھا ہے سوان، یہوسا، یعوقا، نصرا، لات، حبل، منات، عزا، اساف، نائلہ، یہ سارے نام رکھے گئے، لیکن کوئی اپنے جھوٹے معبود کو اللہ نہیں کہہ سکا۔ فرعون نے بڑی سرکشی کی، لیکن یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، پالنے والا ہوں۔ یہ نہیں کہہ سکا کہ میں اللہ ہوں۔ یہ ایسا لفظ ہے کہ اللہ نے اس کی ایسی حفاظت کی ہے کہ باطل مذاہب جو ہیں وہ اپنا نام نہیں رکھ سکے۔ وہ ایک بڑا عجیب لطیفہ ہے کہ بریلوی علماء اور دیوبندی علماء کا مناظرہ ہو رہا تھا۔ دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ اب تو گھر گھر جھگڑے ہیں نا، اب تو مسجدیں بھی الگ ہو گئی ہیں، جماعتیں بھی الگ ہو گئی ہیں، پگڑیاں بھی الگ ہو گئی ہیں، ٹوپیاں بھی الگ ہو گئی ہیں، رنگ بھی الگ ہو گئے۔ خیر علمی مناظرے ہوتے ہیں، وہ تو صحابہ میں بھی ہوتے رہے، تابعین میں بھی ہوتے رہے، مجتہدین میں بھی ہوتے رہے۔ علمی اگر مناظرہ ہے، مکالمہ ہے، وہ تو کوئی منع نہیں۔ منع یہ ہے جب تم اس کو فساد بنا دیتے ہو۔ علمی بات ہے، سمجھ نہیں آئی، ایک آدمی اسی حرم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا، وہ بھی امام کے درجے کا آدمی تھا۔ اس نے کہا امام صاحب مجھے بتائے کہ آپ حدیث چھوڑ دیتے ہیں اور قیاس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، اگر میں قیاس پہ عمل کرتا تو میں تو یہ حکم دیتا کہ پاؤں کو نیچے سے مسح کرو، کیوں قیاس تو یہی ہے نا کہ پاؤں نیچے ہم رکھ کے چلتے ہیں، لیکن مسح جو ہم اوپر سے کر رہے ہیں، اوپر والا حصہ تو مٹی پہ بھی نہیں رکھتا، تو یہ میں حضور کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں یا قیاس کر رہا ہوں؟ ایسے جب 6-7 مسئلے بیان کیے تو اس نے کہا تو استغفر اللہ، اس نے کہا امام صاحب مجھے معاف کر دینا، میرے دل میں آپ کے خلاف بڑی بدظنی تھی، اچھا ہوا کہ آپ نے مسائل سمجھا دیے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میرے استاد تھے عبداللہ ابن مبارک، کتنا بڑا آدمی ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اور امام بخاری کا استاد ہے۔ محدثین نے لکھا ہے یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کا نام لو تو اللہ کی رحمت اترنی شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا آدمی ہے عبداللہ ابن مبارک، یہ امام بخاری کا بھی استاد ہے لیکن امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد جو تھے، میں ادب سے نام نہیں لے رہا، میرے استاد جو تھے وہ امام ابو حنیفہ کے سخت مخالف تھے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ خدا کرے وہ بھی میرے استاد، یہ بھی میرے استاد، اور آپس میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، میں کوشش کروں کسی طرح۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے امام صاحب کے جو مسئلے تھے نا
وہ نام نہیں لکھا، اور 7-8 ورقے ان کے مسائل، سوال جواب سوال جواب سوال جواب اکٹھے کر کے استاد کی خدمت میں پیش کیے۔ انہوں نے کہا کیا ہے عبداللہ؟ میں نے کہا حضرت کوئی مسائل ہیں، کسی عالم نے جواب لکھے ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا ایک نظر آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے لے لیے، کہتے ہیں دوسرے دن مجھے بلایا، کہنے لگے عبداللہ نے بھائی یہ کون آدمی ہے؟ یہ تو اتنا بڑا آدمی ہے، اگر زندہ ہو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں مجھے چھوڑ دو، اس کے ساتھ رہو۔ میں نے کہا حضرت، انہوں نے کہا اس کے جو جوابات ہیں، جو تفقہ ہے، جو فقہ ہے، جو سمجھ ہے، جو قرآن و حدیث پہ گہری نظر ہے، وہ بتلا رہی ہے کہ بہت بڑا بندہ ہے۔ میں نے کہا ناراض رہوں حضرت، جس پہ آپ ناراض اور گالیاں دیتے ہیں اسی ابو حنیفہ نے لکھا ہے۔ کہنے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ، کہنے لگے میں اللہ کے آگے توبہ کرتا ہوں، میں نے ان کی شان میں جو کمی کی ہے لوگوں کے کہنے پہ کی ہے، الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ میرا دل صاف ہو گیا، اور تم ان کے ساتھ کو نہ چھوڑنا کبھی۔ یہ ہوتا تھا، آپس میں علمی باتیں ہوتی تھیں۔ یعنی میرے والد صاحب خود فرماتے ہیں کہ شیخ الجامعہ ہوتے تھے، چونکہ سب سے پہلی اسلامک یونیورسٹی جو ہے نا عباسیہ یونیورسٹی، وہ صرف ہمارے بہاولپور میں تھی، جو نواب صادق احمد خان نے بنائی تھی۔ اس وقت آپ کے پورے ملک میں کوئی یونیورسٹی اسلامی نہیں تھی، کوئی اسلامی دینی مدرسہ نہیں تھا، یہ سب سے پہلے نواب بہاولپور نے بنائے تھے، مؤدب اور رفیق اور فاضل اور یونیورسٹی۔ تو بہرحال اس جامعہ کے سب سے پہلے جو بڑے تھے وہ تھے شیخ الجامعہ حضرت غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے لیکن بریلوی تھے۔ والد صاحب فرماتی ہیں وہ تشریف لاتے میرے پاس تمہارے نانے کو ملنے کے لیے۔ میرے نانا میرے والد سے بھی بڑے عالم تھے، ان کو ملنے کے لیے خلی اپنا شیخ الجامعہ تشریف لاتے، میرے پاس آتے، میں کسی ہمسائے سے گھوڑی مانگتا، حضرت کو گھوڑی پہ بٹھاتا اور میں ادب کے ساتھ 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 چلتے چلتے تمہارے نانے کے پاس پہنچاتا اور پھر واپس تمہارا نانا انہیں پہنچاتے تھے۔ فرماتے ہیں ایسے میں گھوڑی کے ساتھ چل رہا ہوں، حضرت بھی ساتھ ہے، کہنے لگے کہ مولوی خیر محمد صاحب تمہیں مثنوی کے کوئی شعر یاد ہیں حضرت مولانا روم کے؟ فرماتے ہیں جوانی تھی، بڑے اشعار بھی یاد ہوتے تھے اور اللہ نے آواز بھی بہت بڑی دی تھی۔ تو میں نے کہا حضرت یہ کہنے یار کوئی آج مثنوی تو سناؤ، نہ ہو تو تم وہابی لیکن مثنوی سناؤ۔ اور میں نے مثنوی کے شعر پڑھنے شروع کر دی اور میں گھوڑی کے آگے جا رہا ہوں اپنا مزے سے۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا، دیکھا تو حضرت شیخ تو گھوڑی پہ ہے نہیں، گھوڑی تو خالی آ رہی ہے۔ کہتے میں حیران ہو گیا، ابھی کیا ہو گیا؟ میں دوڑا پیچھے آیا، دیکھا تو حضرت کپڑے جاڑے مٹی پہ بیٹھے ہوئے۔ کہنے لگے بھائی خیر محمد آپ نے ایسے انداز میں اور ایسے درد سے حضرت مولانا کی مثنوی پڑھی ہے کہ مجھے تو وجد آ گیا، میں تو گھوڑی سے بھی گر گیا اور تمہیں پتہ بھی نہیں۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا حضرت، میں نے تو آگے جا کے دیکھا۔ خیر کپڑے جھاڑے، اٹھے اور اٹھنے کے بعد وہ اپنی واسکٹ جو پہنی ہوئی تھی نا، اس کو گٹی کہتے تھے، سیدھے سادے لوگ تھے نا، وہ انہیں واسکٹ کہنا بھی نہیں جانتے تھے، وہ اتاری، کہنے لگے یہ میری طرف سے تمہارا انعام ہے۔ اور کہنے لگے اب یار گھوڑی پہ نہیں چڑھتے، اب کٹھے پیدل چلتے۔ میں نے کہا حضرت جیسے حکم، چونکہ حضرت تو عمر میں بھی بڑے تھے اور والد صاحب تو ابھی ابھی فارغ ہو کے آئے تھے اور وہ تو پرانے علماء میں سے تھے۔
کہتے ہیں راستے میں جاتے ہوئے کہنے لگے کہ مولوی خیر محمد، یہ جو ہمارے بریلوی ہیں نا، جو عالم ہیں وہ تو عالم ہیں، باقی جو ہیں یہ جاہل ہیں، ان کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے، بس یہ تو قوالیوں اور نعت خوانیوں کے پیچھے پڑ کے اپنا بھی عقیدہ برباد کر دیا، لوگوں کا عقیدہ بھی برباد کر دیا ہے۔ قرآن کہتے اسراب عبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من ابتدا کے لیے ہوتا ہے، الی انتہا کے لیے ہوتا ہے۔ جس نبی کی ابتدا انتہا معلوم ہو وہ کیسے حاضر ناظر ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا جاہل لوگ ہیں۔ اللہ نے جب ابتدا بھی بتا دی انتہا بھی بتا دی، ابتدا انتہا میں بند ہو گیا تو وہ حاضر ناظر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ قرآن میں نص کہہ رہے ہیں کہ وما كنت لديهم، میرے مدنی آپ اس وقت نہیں تھے جب بی بی مریم کے لیے قرآن دادی ہو رہی تھی۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے آپ وہاں نہیں تھے۔ وما كنت بجانب الطور، آپ طور کی جانب میں نہیں تھے۔ قرآن کہتے نہیں تھے اور یہ جہل کہتے ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ کہنے لگے مولوی خیر محمد یہ تو منکر قرآن ہے، یہ تو بے ادب ہیں حضور کے۔ کہتے حالانکہ خود آپ بریلوی تھے۔ اچھا میرے نانا مرحوم بھی بریلوی تھے، لیکن علم ہوتا تھا، علمی بات کہتے تھے۔ اس وقت بریلوی کا معنی یہ ہوتا تھا کہ حضور کی محبت میں جو زیادہ ڈوبا ہوا ہوتا، شیعہ کا معنی یہ ہوتا تھا کہ حضرت علی کی محبت میں غرق ہے، اس کے نزدیک حضرت علی سب سے افضل ہے، بس اور کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ تو بعد میں جاہل شیعہ پیدا ہو گئے، جاہل بدعتی پیدا ہو گئے اور دین کو ختم کر ڈالا۔ تو بہرحال وہ ایک دیوبندی اور بریلوی کا مناظرہ ہو رہا تھا۔ اچھا بریلوی جو تھا مولوی صاحب عالم صاحب جو تھے ان کا نام تھا سردار احمد۔ اب جب مناظرہ شروع ہونے لگا تو دیوبندی عالم نے کھڑے ہو کے کہا، اس نے کہا یار کتنی اللہ کی مخلوق ہے، کیسے دیوانے لوگ ہو، میرے مقابلے پہ کس کو لے آئے ہو مناظرے کے لیے؟ تو سب نے کہا حضرت یہ بڑے عالم ہیں، سردار احمد ان کا نام ہے، بہت بڑا عالم بھی تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے کہا یار قادیانی جھوٹا نبی بن گیا لیکن رہا غلام احمد، پرویز منکر حدیث بن گیا رہا غلام احمد، یہ کون سا مائی کا لال ہے جو میرے محمد کا بھی سردار ہے؟ سردار احمد بن گیا ہے اور مناظرے کرتا ہے میرے ساتھ۔ پہلے اپنا نام تو ٹھیک کرے بے ادب۔ اور مولوی صاحب بیچارے اتنے گھبرائے مناظرہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اچھا اب وہ جہاں سے گزرے لوگ شرارتیں کریں، بچے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا۔ اچھا وہ غریب بھی کیسے نام بدل دے؟ ماں باپ کا نام رکھا ہوا دنیا میں مشہور ہو گیا، اب بدل بھی دے گا غریب تو کیا؟ تو مانا یہ ہے کہ علمی باتیں ہونا الگ ہے، ایک دوسرے کی سر پٹول، تم کافر، تم کافر، تم مشرک، تم گمراہ، تم جہنمی، فلاں جہنمی، آمین نہیں کہا نماز نہیں ہوگی، یہ نہیں کیا نماز نہیں ہوگی۔ جب نماز نہیں ہوگی تو مسلمان کہاں پہ رہے گا؟ مانا سیدھا کہو کہ کافر ہے۔ یہ اختلافات نہیں ہوتے تھے، یاد رکھو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اس میں ذات ہے، اس میں علم ہے، اور باقی جتنے نام ہیں وہ صفات ہیں۔ جیسے الرحمن یہ صفت ہے، الرحیم یہ صفت ہے، الخالق یہ صفت ہے، المالک یہ صفت ہے۔ اس میں ذات صرف ایک ہے، اللہ۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ بعض علماء نے ایک اپنا تجربہ ہے، یاد رکھو یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، قرآن یہی ہے میرے نام سے مجھے پکارو۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جیسے تمہیں مشکل پیش آئے اسی نام کو لے لو جو تیرے کام کے مطابق ترجمہ بنتا ہے۔ کیا مانا؟ کسی کے رزق میں کمی ہے
تو یا رزاق، یا وہاب۔ اچھا کسی کے میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو یا لطیف ہو یا ودود ہو، اس سے دعا مانگے، یا حنان یا منان یا دیان یا رحمان۔ اچھا دشمن غالب ہو رہا ہے، یا قہار یا جبار یا متکبر۔ تو جو جس نام سے مناسبت ہوگی اس سے دعا مانگے گا تو اللہ کی رحمت سے دعا جلد منظور ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلا عقیدہ کیا آیا کہ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ جب معبود اللہ ہے تو ہر قسم کی عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا آگے آپ نے اللہ نے فرمایا عالم الغیب، غیب کے جاننے والا، ظاہر کے جاننے والا۔ کیا مانا؟ وہ چیزیں جو تیرے حواس خمسہ سے، وہ چیزیں جو تیرے عقل و فکر سے، وہ چیزیں جو تیرے ضمیر سے غائب ہیں، اس کے جاننے والا بھی اللہ تعالی کی ذات ہے۔ یعنی ذرے ذرے کا علم اللہ کو ہے، اور اللہ کے سوا کوئی انبیاء کو، اولیاء کو، ملائکہ کو عالم الغیب سمجھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھو۔ کیونکہ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن، هو الرحمن الرحیم۔ پھر آ گیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، ساری کائنات کا بادشاہ، القدوس، ہر اس چیز سے پاک جو صفت نقصان ہو۔ یہ معنی ہوتا ہے خود السلام، سلامتی والا، ہر عیب سے سالم، اور سب کو سلامتی دینے والا، سب کو امن دینے والا، المؤمن المہیمن، ہر چیز پہ نگران ہے، العزیز، غالب، الجبار، جبر کرنے والا، اور ایک معنی ہے ٹوٹے کو جوڑنے والا، جیسے مجبر کہتے ہیں، المتکبر، کبریا والا، عظمت والا، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اس کی ذات ان چیزوں سے جو یہ جاہل اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا هو اللہ الخالق، کو پیدا کرنے والا، الباری، بغیر مثال اور نمونے کے بنانے والا، المصور، اپنے بندوں کی شکلیں بنانے والا، اسی کے لیے عظمت والے نام ہیں۔ جو سبح لہ، اسی کی تسبیح کہتے ہیں، جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہی غالب ہے جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، حکمت والا، جس کا ہر کام، جس کا ہر قول، جس کا ہر فعل، جس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پہ مبنی ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بیوی اپنے والدین کے گھر چلی گئی، بعد میں اس کے خاوند نے اس کے لڑکے نے اس کے بھائی کے پاس طلاق کا پیپر بھیج دیا، بالکل طلاق ہو گئی۔ طلاق مرد کا حق ہے، چاہے عورت ہو سامنے نہ ہو، عورت کو ملے نہ ملے، طلاق کہاں ہو گئی۔
بستی کا نام جب اللہ نے قرآن میں نہیں لکھا ہے، حتی اذا اتوا علی قریۃ، اللہ کہتے ہیں قریہ، جب قرآن خدا کا نام نہ لے تو ہم کہاں سے ڈھونڈ آئے وہ بستی؟ یاد رکھیں ویسے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ انطاکیہ تھا، لیکن بالکل غلط ہے۔ جب اللہ قرآن میں نہ بتلائے اجملوا، اور اسی لیے حکم ہے ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم رہنے دو۔ کوئی بستی تھی، مقصد تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا ایک واقعہ ہے۔ اب بستی کون سی تھی، کشتی کون سی تھی، کشتی میں لکڑی کون سی لگی ہوئی تھی، کشتی کے ملاح کا نام کیا تھا، دریا کا طول عرض کیا تھا، جاہلوں کی باتیں۔ کچھ لوگ پاؤں کر کے کعبے کی طرف سوتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، ہر ملک کے آداب ہیں، ان کے نزدیک پاؤں کرنا بے ادبی میں شامل ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ادب یہ ہے کہ آدمی پاؤں کر کے لیٹے تاکہ جب اٹھے تو کعبہ سامنے ہو، اگر سر کر کے اٹھو گے تمہاری تو پشت ہوگی کعبے کو۔ وہ تو الٹا اس کو تعظیم سمجھتے ہیں، اور جن کے ہاں بے ادبی ہے وہ نہ کریں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے۔ بی بی عائشہ کا تفرد ہے، جمہور صحابہ دیدار کے قائل ہیں۔ ویسے ان لوگوں، اب یہ دوسرا سوال بھی ہے، یہ جی پاؤں قبلے کی طرف، یار پاؤں کا اتنا فکر ہے، جو داڑھی مڈاتے ہیں ان کو بھی کبھی حیا آئی ہے؟ یعنی بے ادبی پاؤں نہ ہو، اور حضور کی سنت پہ روز مکے مدینے میں اس طرح چل رہے ہیں۔ عجیب مسلمان ہے، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا کون سی بلا ہے، کون سی قسم ہے اور کون سی جنس ہے۔ کملی والے پہ قربان، سگریٹ بھی پی رہا۔ مجھے آج تک بھئی یہ قوم سمجھ نہیں آئی، یہ کوئی عجیب قوم ہے۔ بھئی ایک آدمی بزرگ کو دیکھا، قرآن کہتا ہے لوگوں کو اوپر رکھ کے پڑھے، وہ کہہ رہا اچھا کام کر رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ انہوں نے انتظام نہیں کیا، ہر جگہ اوپر باقاعدہ دیکھو تمہارے سامنے اوپر فریم لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ فریم رکھے ہوئے ہیں تاکہ قرآن عزت سے رکھا جائے۔ رجب کے مہینے میں جو کونڈے ہیں وہ شیعہ کی ایک بدعت سیئہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور پاک کے معراج کے بارے میں کوئی تاریخ معین نہیں۔ اس زمانے میں نہ تقویم تھی، نہ کیلنڈر تھے، نہ ڈائری تھی، نہ کوئی لکھنے والا تھا۔ اندازہ ہے کہ رجب تھا اور 27 رجب تھی۔ کہتے ہیں کہ مصر میں جو فرعون کی لاش پڑی ہے وہ اصلی ہے یا نقلی ہے؟ میں وہاں انجینئر لگا ہوا ہوں کیا، مجھے کیا پتا؟ کوئی ایک فرعون ہے، وہاں تو فرائنہ ہیں، فرائنہ قوم ہے، سب فرعون کہلاتے ہیں۔ اس زمانے میں جو مصر کا بادشاہ بنتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا، حبشے کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا، فارس کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا، روم کا بادشاہ ہرقل کہلاتا تھا۔ وہاں تو کئی فرعون ہیں، مجھے کیا پتا ان کی لاشوں کا؟ نہ میں نے مصر دیکھا، نہ میں نے فرعون دیکھا، نہ لاش دیکھی۔ تم جا کے ٹھوک بجا کے پتا کرو تمہارا کوئی جاننے پہچاننے والا ہو فرعون، پہچانو اصلی ہے یا نقلی ہے۔ کیا خیال ہے کہ تمہارا تعلق ہے اس سے خاندانی پیچھے سے کچھ؟ کوئی پہچاننے کی کوشش کرو نا، ہم تو نہیں پہچان سکتے، ہم تو لعنت بھیجتے ہیں، دفع ہوا عذاب آیا گیا جان چھوٹی۔ ایک آدمی نے زہر کھا کے مر گیا، خودکشی ہے، حرام ہے، سخت عذاب ہے، لیکن کافر نہیں ہے، کلمے پڑھنے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی جنت جائے گا۔ قضا نمازیں پڑھیں، اذان بھی کہہ سکتے ہو، تکبیر بھی کہہ سکتے ہو، صرف تکبیر بھی کہہ سکتے ہو، اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہو۔
شب معراج کے دن روزہ رکھنا بالکل بدعت ہے. سرکار دو عالم نے ساری زندگی سفید پگڑی باندھی ہے. صرف ایک دفعہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو سیاہ رنگ کی پگڑی باندھی ہے. کہتے ہیں کہ سبز رنگ کی پگڑی جو ہے وہ حضور کے روضے کی وجہ سے ہے. تو بہت سارے بزرگوں کے روضے سنہری بھی بنے ہوئے ہیں, کعبے کا غلاف کالا بھی بنا ہوا ہے, مسجد صخرہ کا گنبد جو ہے سونے کا بنا ہوا ہے. تو کتنے رنگ اختیار کریں ہم؟ اچھا, روضہ حضور نے بنایا تھا, سبز رنگ حضور نے لگایا, کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر کس کی نسبت سے کام کر رہے ہو؟ روضہ تو حضور کے سینکڑوں سال بعد دوسرے لوگوں نے آ کے بنایا ہے, حضور نے تو نہیں بنایا. حضور پاک کے زمانے میں سید الشہداء جیسا آدمی, حضور نے اس کا روضہ بھی نہیں بنایا. حضور کے زمانے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو محسنہ اسلام ہے وہ فوت ہو گئی, حضور نے ان کا بھی روضہ نہیں بنایا. حضور نے حضرت جعفر کا روضہ بھی نہیں بنایا. حضور نے اپنے بیٹے طیب طاہر قاسم کا روضہ بھی نہیں بنایا, بلکہ حضور نے تو حکم دیا حضرت علی کے کہ جو قبریں اونچی ہیں ان کو برابر کر دو جا کر. میں نے احرام باندھا, خون نکلا, کچھ نہیں ہوتا, خون نکلا کیا ہو گیا؟ کوئی عورت اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ عمرہ بالکل کر سکتی ہے. ایک طواف کا ثواب ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ہے. بدعت کہتے ہیں جس چیز کا اثر قرآن میں بھی نہ ہو, حدیث میں بھی نہ ہو, اجماع صحابہ میں بھی نہ ہو, وہ بدعت ہے. مدینہ منورہ میں اگر ہم جائیں, عصر اور مغرب کے درمیان میں ریاض الجنہ میں 2 رکعت بالکل نہیں پڑھ سکتے, مغرب کے بعد پڑھیں. صفا مروہ کے لیے کوئی دعا ہے ہی نہیں. حضور پاک نے جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ اعز جندہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. آپ کو جو بھی آئے سبحان اللہ, الحمدللہ, درود شریف جو آئے پڑھتے رہو. کہتے جی کہ ایک آدمی جو ہے گورنمنٹ کا ٹیکس جو ہے بالکل پورا ادا کرتا ہے, اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. بالکل, زکوٰۃ الگ چیز ہے, ٹیکس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹیکس تو ظلم ہے. زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ اپنی خوشی سے دو گے, زکوٰۃ نیت کر کے دو گے, زکوٰۃ دوسرے کو مالک بنا کے دو گے. ٹیکس میں آپ کی کیا نیت ہے؟ وہ تو ڈنڈے سے لیں گے. اگر صبح کی نماز کے قریب ہم 9-10 بجے طواف وداعی کر لیں, ظہر پڑھ کے چلے جائیں, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. ویسے عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب ہی نہیں ہے. آمین بالجہر کہو تو جائز ہے, بالسر کہو تو جائز ہے. اگر قرآن ہاتھ سے گر جائے کوئی بات نہیں, اللہ نیت کو جانتا ہے نا. ایک ہے کہ تم گراؤ پھر تو کافر ہو جاؤ گے.
ایک ہے انسان ہے اٹھا رہا تھا گر گیا، ہماری نیت تو نہیں تھی نا. اگر کسی میاں بیوی نے کسی دوسرے بچے کو گود لیا ہے وہ تمہارا حقیقی بچہ نہیں بنے گا، وہ اپنے باپ کا بیٹا رہے گا، نہ تمہارا وارث بنے گا، نہ بالغ ہونے کے بعد تمہارا پردہ ختم ہوگا، وہ تمہارا بیٹا تھوڑا ہے. دوران طواف نظر نیچے رکھیں، ادب سے چلتے رہیں. 50 نفلی طواف کی کوئی حدیث نہیں ہے. اگر آپ نے عمرہ کیا ہے محلقین اور مقصرین، یہ تو قرآن کا حکم ہے، یا سر منڈانا ہوگا یا سارے سر کے بال کٹانے ہوں گے. مکے میں رہنے والا بھی اگر میقات کراس کرے واپسی پہ احرام باندھے. پاکستان میں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بدعت ہے. صرف حضور کے روضے پہ سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہو. چادر میری حرم نیچے ہو گئی، ٹھیک کر دی، وہ ٹھیک ہو گئی. ملتزم کے قریب نوافل کا جہاں مرضی ہے پڑھو، لیکن انشاءاللہ حاجی اوپر چڑھ جائیں گے، زندہ رہے تو انشاءاللہ نفلیں پوری ہو جائیں گی. مسلسل 3 طواف کیے ہیں، بعد میں 2 رکعت پڑھو. طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، موقع نہ ملے اشارہ کریں. پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے. اللہ کے تمام پیغمبر، تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم اپنی قبروں میں زندہ ہیں. کہتے ہیں کہ جی کیا یہ عقیدہ درست ہے کہ حضور پہ جادو ہوا؟ بالکل ہوا ہے، تو بخاری شریف کی حدیث ہے. نظر بد جو ہے حضور نے فرمایا العین حق، یہ تو حدیث ہے. عذاب قبر ہوتا ہے جانے کے بعد سمجھ آ جائے گی. ویسے عذاب قبر حق ہے اور اس کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہے. عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل. ائمہ اربعہ کا اسی پہ فتویٰ ہے. عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بالکل آئیں گے. مہدی بھی آئیں گے، وہ بھی بالکل آئیں گے. آدمی کو اپنی جوان بیٹی کے سامنے فحش بات کرنا جو ہے جائز ہے، حدیث سے بتائیں. ماشاءاللہ حدیث میں ہے کہ المؤمن لا یکون فاحشا ولا متفحشا ولا بذی. مومن فحش گو ہو نہیں سکتا. تم بیٹی کے سامنے فحش باتیں کرو گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واجمع شملنا. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور بناتنا اخواننا اخواتنا، امور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله